جی عالیہ شو آفیشل میں بریکنگ بیریئرز پروگرام ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ، اور ہمیں آج جوائن کریں امریکہ سے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان۔ پروفیسر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو۔ تھینک یو عالیہ فار ہیونگ می، اور آپ کے سننے والوں کو میرا سلام، نمستے، ست سری اکال، ونکم اور نمسکارم۔ جی ڈاکٹر صاحب آج دو ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ ایک ٹاپک تو جو اس وقت نیوز وائرل ہے، اس سے پہلے بھی ایک خبر آئی تھی کہ جموں کشمیر سے ایک بڑی مقدار لیتھیم کی نکلی، بڑی وہاں پر خوشیاں منائی گئی۔ اب ایک اور خبر آ رہی ہے کہ کوئی ریئر ریزروز وہاں سے ڈسکور ہوئے ہیں، تو یہ وہاں سے بڑی ایسی چیزیں نکلتی چلی آ رہی ہیں، اور یہ ریزروز کون سے ہیں اس سے پوچھیں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک بڑا ہی اہم ٹاپک جو ہے وہ خاص طور پہ پاکستان کا، تو اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، جو کہ آپ کی کتاب جو ہے اسلام اینڈ گڈ گورننس، اس میں بھی جو ہے یہ ٹاپک آپ نے بڑی ڈیٹیل میں گفتگو فرمائی، وہ ہے گستاخی کا۔ یعنی یہاں پہ جو قانون ہے جس کے تحت لوگ کچھ ایسا بول دیتے ہیں اور وہ اندر چلے جاتے ہیں، اس کی بڑی مثالیں بھی ہمارے پاس، اس پہ آتے ہیں۔ سر ہم اس ٹاپک پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کون سے ریئر ریزروز ہیں جو کہ اب ڈسکور ہوئے ہیں انڈیا میں، اور جس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے، جیک پاٹ ہے۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان پر بس نوازشیں برس ہی رہے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں آفٹر نعمتیں آ رہے ہیں۔ فیبروری میں آپ نے رپورٹ سنی ہوں گی کہ کشمیر میں، جموں اینڈ کشمیر میں تقریباً 5.9 میٹرک ٹنز کے ریزروز نکلے لیتھیم کے۔ لیتھیم از ویری امپورٹنٹ، یہ جو سارے بیٹریز بنتے ہیں نا، وہ لیتھیم کے بیٹریز ہوتے ہیں۔ تو اب جو الیکٹرک کارز وغیرہ جو بنیں گے، اس کے لیے اٹ ول بی اے ویری ہائی اینڈ پوٹینشیل ایکسپورٹ فار انڈیا، یا اگر انڈیا ڈومیسٹکلی اگر یوز کرنا چاہ رہا ہے تو اٹ ول بی ہیوج، بیکاز انڈیا کو امپورٹ ابھی تک 100% امپورٹ کرنا پڑتا تھا وہ چیزیں، اب وہ امپورٹ نہیں کریں گے۔ میں دیکھ رہا تھا اس میں ریزروز میں شاید یو ایس اور چند کنٹریز آگے ہیں، اور لیتھیم کے اب ریزروز انڈیا میں چائنا سے بھی زیادہ ہو گئے۔ سو دس از این امپورٹنٹ، جو انڈیا چائنا کا کمپٹیشن ہے اس میں، ان دس ایریا انڈیا از اے ہیڈ۔ اب جو ملے ہیں ریئر ارتھ ایلیمنٹس کہتے ہیں اس کو، وہ آندھرا پردیش میں ملے ہیں۔ میں حیدرآباد سے میرا تعلق ہے، تو ابھی آندھرا پردیش ڈیوائڈ ہو گیا، آندھرا الگ ہو گیا، تلنگانہ الگ ہو گیا، تو میرے خیال سے دیٹ مائٹ بی سورس آف اے لاٹ آف ویلتھ۔ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس سے اندازہ تو نہیں ہوا کہ کتنا اس کا ریزروز ہے، بٹ رائٹ ناؤ جو ٹاپ نیشنز ہیں، چائنا ہے، بولیویا ہے، ارجنٹینا ہے، یو ایس بھی ہے اس میں، اور یہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہائی اینڈ الیکٹرانک ڈیوائسز کے، جو آپ کے ایڈوانس سوفسٹیکیٹڈ اسمارٹ فونز، آئی فونز، سیٹلائٹس، جو الیکٹرانک سیٹلائٹس ہیں جو اسپیس میں ہیں، جو ہائی کوالٹی ڈرونز جو مہنگے والے، جتنے بھی ہائی اینڈ الیکٹرانک کمپوننٹس جس میں بھی لگتا ہے، اس میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس کہتے ہیں، ان میں ایک خاصیت ہوتی ہے، اندر سے وہ لومینسنٹ ہوتے ہیں، ان کی خود کی روشنی بھی ہوتی ہے۔ تو دیر آر ویری اسپیشل کائنڈ آف ایلیمنٹس۔ اگر یہ پہلے مل جاتے ہیں تو شاید ان سے ہم زیور بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، بٹ ناؤ وی ریئلائز کہ دے ہیو ٹریمینڈس ٹیکنالوجی کے لیے۔ آپ نے یہ لفظ تو سنا ہوگا کریٹیکل ٹیکنالوجیز کی، جو انڈیا اور یو ایس کے بیچ میں ڈیفنس کولیبریشن میں یہ ہو رہا ہے۔ تو جتنے بھی یہ جو کریٹیکل ٹیکنالوجیز ایمرج ہو رہے ہیں، اگر آپ کو ڈرون کو لے لیں یا انٹیلیجنس گیدرنگ کے لے لیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، ان ساری چیزوں میں یہ ریئر ارتھ میٹلز کا بہت استعمال ہوگا۔ سو دس از لائک اے میجر، کہنا چاہیے انڈیا کے لیے، دس از مور ویلیوبل دین آئل، اینڈ ٹیکنالوجیکلی تو اٹس ناٹ کہ اٹس ویلیوبل، بٹ اٹ از آلسو دا فیکٹ کہ اگر انڈیا اس کا استعمال کرتا ہے، انڈیا کو یوز دس ٹو گیٹ نیو ٹیکنالوجیز ان ٹو انڈیا۔ تو جو ہائی اینڈ الیکٹرانک چیزیں بنا رہے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے، لیکن آپ انڈیا میں آ کے فیکٹریز لگا دیں، جب ہم آپ کو دیں گے یہ ریئر ارتھ مٹیریلز، پھر آپ یہاں پہ بنائیں جو بھی آپ ایڈوانس سوفسٹیکیٹڈ
چیزیں بنا رہے ہیں الیکٹرانکلی. ابھی تو بہت آگے جائے گا. آپ کو پتا ہے میری انجینئرنگ الیکٹرانکس میں تھی تو تھوڑا بہت میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ اٹ از ویری انٹرسٹنگ. آئی تھنک ابھی فلی پوٹینشیل ابھی ریئلائز نہیں ہوا. یہ جو پوٹینشیل ہے جو ہائی اینڈ الیکٹرانک انوویشنس کا, اور جب اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے آپ کمبائن کریں گے, اینڈ دین اٹ ول آلسو موو ان ٹو واٹ از کالڈ ایز بایو, انسان اور ٹیکنالوجی کے بیچ میں مرجر بھی ہو جائے گا. So there is a lot of potential going forward. آپ کو بتائیں یہاں پر نیو یارک میں جیسے ڈریس ڈیزائنر نہیں ہوتے آپ کے پاس, جیسا انٹرنل ہوم آپ پہلے انٹیریئر ڈیزائن کرواتے تھے, پھر اپنے میڈ ٹو آرڈر کپڑے ڈیزائن کرواتے ہیں, ویسے اواتار ڈیزائنرز آ گئے. تو لوگ اپنی ورچوئل, جیسا آپ میں جو بیٹھ رہے ہیں, دیز آر ورچوئل نا, یہ ورچوئل امیجز ہے. So it is not necessary that I may want to appear as I look. میں تو بڑھا ہو گیا, میرے بال بھی چلے گئے, so I may want to look like something else. So I can create an avatar of myself for virtual appearances. تو لوگ آلریڈی کریٹ کر چکے ہیں اور اس کو ڈیزائن بھی کر رہے ہیں. $50,000 لے رہے ہیں ایک بندے کا اواتار ڈیزائن کرنے. تو میں سن رہا تھا کہ and people are choosing to be non-human also. Like I could be a peacock. Then you would be talking to a peacock. تو اس طرح سے that technology is moving where ہم ایکچولی اپنی یہ اواتارس کو لٹرلی پروجیکٹ کر سکتے ہیں باہر بھی. جیسا میں آج I don't feel like going to school, میرا اواتار جا کے پڑھا دے گا. اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کوئی اسمارٹ فون ٹیکنالوجی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریئر ایلیمنٹس اور یہ جو باتیں کی جا رہی ہے, تو اب زیادہ بہتر جو ہے وہ اس لیے شاید انڈیا کے لوگ کہ آئی فون ادھر آ گیا, تو آئی فون کی جب ٹیکنالوجی آ گئی وہ پریپیئر کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر دیکھیے اگر لیٹس سے کہ آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں اور اس میں 4 کمپوننٹس آ رہے ہیں اور آپ فیکٹری انڈیا میں ہیں اور 2 کمپوننٹس سے ارجنٹینا سے آ رہے ہیں, تو دا کاسٹ آف مینوفیکچرنگ بڑھ جاتی ہے نا. بٹ if all the key components are available locally, then the cost of production goes down. So in that sense also, in fact یہ اتنا critical component ہے کہ I think India can leverage this to bring other technologies to India too. ڈاکٹر صاحب اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, اور جیسا کہ ہم نے بات کی کہ ایک جو گستاخی کا, اس کے کوئی کچھ کہہ دے, کوئی کچھ لکھ دے تو اس کے اوپر کافی الزام لگ جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پکڑ لیا جاتا ہے, گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. خاص طور پر جب پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس میں بلکہ ابھی ہی میں جنید حفیظ کا اس لیے ذکر کرنا چاہوں کہ جنید حفیظ ایم فل اسٹوڈنٹ جو کہ باہر وہ امریکہ میں جو ہے وہاں پہ پڑھ رہے تھے, اور اس کے علاوہ ان کی جو تعلیمی آپ خدمات دیکھیں یعنی کافی ایک ہائی پروفائل ایک ایسا بندہ کہ جو جب جس کے اوپر الزام لگتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے وہ ابھی تک قید میں ہیں, اور پھر ان کے لیے کیمپینز بھی چلتی رہتی ہیں, لیکن ابھی بھی ان کی کوئی کورٹ میں ہیئرنگ تھی اور پھر یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ مئی تک چلی گئی اور ان کو جو ہے وہ مطلب وہ سینٹینس دے دی گئی ہے, کر دیا گیا ہے کہ بھئی یہ جو ہے اعلان ان کی جو سزا ہے, لیکن اس سے بچانے کے لیے جو ہے کوشش ہو رہی ہے. تو آپ کی کتاب میں بھی اس کے اوپر پڑھی ہے, اور تو سر آپ بتائیے اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیسے اس کو ایلیبریٹ کریں گے, کیونکہ آپ کی تو اس کے اوپر ایکسپرٹیز بھی ہے اس ٹاپک پر. تو میں نے جو گستاخی سے منسلک جتنے بھی فتوے تھے پاکستان میں, جتنی بحثیں ہوئیں, وہ ساری بحثیں اسٹڈی کی اور اس کے بارے میں لکھا. اور تو مجھے پاکستان میں 4 قسم کے بحث 4 پوزیشنز ہیں بیسیکلی. تو ایک وہ پوزیشن ہے جن کو میں شہری رحمان ہے ان کا نام, وہ جنا انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق تھا اس زمانے میں, I don't know what she's doing now. تو شہری رحمان کا یہ جو لبرل پاکستانی پوزیشن تھی, اور وہ بیسیکلی چاہ رہے تھے کہ اس طرح کے جو رولز اور لاز ہیں ان کو ریپیل کر دیا جائے, تو کہ یہ غیر ہیومن رائٹس کے خلاف ہیں, یہ انٹرنیشنل نارمز کے بھی خلاف ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اسلامک رولز کے بھی خلاف ہیں اور اس کو ریپیل کر دیا جائے.
سر انہوں نے آپ کو کہا تھا یا آپ سے بات ہوئی تھی یا ویسے ان کی؟ نہیں، ان کی آفیشیل پوزیشن ہے، میں نے انٹرویو نہیں کیا ان کو. اچھا تو اوکے اگر آپ ڈھونڈ لیں تو وہ مل جائے گی، یا تو ان کے بیانات میں یا ان کے آرٹیکلس میں آپ کو یہ مل جائے گی. اور دوسری پوزیشن پہ جو تھے علامہ جاوید غامدی اور ان کے جو اسسٹنٹ تھے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، ان کی بھی یہ پوزیشن تھی. یہ المورید انسٹیٹیوٹ یہ چلاتے تھے. ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں کیپٹل پنشمنٹ صرف دو چیزوں کے لیے دی جا سکتی ہے، ایک ٹیررزم کے لیے اور ایک قتل کے لیے. وہ قرآن کی 32 جو آیت ہے سورہ مائدہ کی، اس کے بیسس پہ. تو ان کا کہنا ہے کہ اور کسی بھی دوسرا ظلم میں کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی. اور یہ جو پاکستان میں جو گستاخی سے تعلق جو لاز ہیں وہ غیر اسلامی لاز ہیں اور اس کو برخاست کر دینا چاہیے. اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ آج وہ ڈیلس میں ہوتے ہیں، جاوید غامدی صاحب آج کل یہاں ہوتے ہیں کیونکہ he doesn't live in پاکستان. جو تیسری پوزیشن تھی جو ٹریڈیشنل علماؤں کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو سخت سے سخت کیا جائے. یہ رول جتنا سخت ہو سکے اتنا سخت کیا جائے. یہ اسلامک لا ہے. کوئی بھی آدمی اگر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس طرح کی زبان استعمال، تو اس کو سزائے موت لازم ہے. وہ بہت ہی ایکسٹریم اور اسٹرانگ پوزیشن ہے. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ٹریڈیشنل اسکالرز وغیرہ میں، اس میں صرف ایک صاحب جن کا نام ہے مولانا فضل الرحمان. آپ لوگ ان کو بڑے مزے کے ناموں سے بلاتے ہیں، میں ان کو پیلی پگڑی سے جانتا ہوں، فضل الرحمان صاحب. تو انہوں نے البتہ ایک زمانے میں شاید یہ ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی ہوا کرتے تھے، رائٹ. تو انہوں نے ایک ہمت سے بہت پوزیشن کی کہ یہ لاس کے اپلیکیشن غلط ہے. لا صحیح ہے لیکن اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے 4 پوزیشن تھے. اور طاہر القادری نام کے ایک مشہور آپ کے بریلوی موومنٹ سے جو تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی کافی انٹرسٹنگ چیزیں کی کہ یہ لاس کو ری وزٹ کیا جائے. میری مشرف سے پرسنلی بات ہوئی تھی اس لا کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی 2 چیزیں جس کو میں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. انہوں نے تقریر دی تھی کہ اونلی آئی کین سیو پاکستان. تو یہاں پہ فنڈ ریزنگ کر رہے تھے وہ آ کے امریکہ میں، تاکہ وہ جا کے الیکشن جیتنا چاہ رہے تھے پاکستان میں. تو جب اس کے بعد میری ان سے 1-on-1 ملاقات ہوئی تو میں نے اس قسم کی جو لاز ہیں اس کے بارے میں پوچھا. تو انہوں نے کہا بھائی 2 چیزیں پاکستان میں اگر میں چھیڑوں تو میں خود ہی مر جاؤں گا. ایک تو یہ لا ہے اور دوسرا کشمیر کا مسئلہ ہے. اس پہ وی کی ناٹ اوائڈ دیز 2 تھنگس. باقی جس چیزوں پہ آپ ہم سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ریفارمز یہ وہ کریں، لیکن یہ 2 چیزوں پہ ہم نہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو لا ہے یہ انگریزوں نے بنایا ایسا لا ہے. یہ جاتا ہے 1919 تک چلے جاتا ہے. ایک ایسا واقعہ ہوا تھا لاہور میں جس میں ایک اخبار میں ایک بہت ہی توہین زدہ آرٹیکل لکھا گیا تھا جس کے بدلے میں آتھر کو مار دیا گیا تھا. انفیکٹ علامہ اقبال نے بھی کہتے ہیں کہ جو قاتل نے مارا آتھر کو، اس کی he was also punished. اس کی خبر پہ علامہ اقبال بھی جا کر فاتحہ پڑھے تھے. So this is an old issue جو انگریزوں کے زمانے کا ہے. تو ایک تو میں نے یہ پوزیشنز دیکھی. دوسری میں آپ کو بہت کلیئرلی کہہ سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب if you allow me to interrupt you here, سر یہ جو انگریزوں کے دور کا ہے قانون، اس میں وہ والی کلوزز نہیں تھیں جو کہ ضیاء دور میں شامل کی گئی. Am I right? جی ہاں، آپ لوگوں نے اس کو بعد میں بہت سخت کر دیا جہاں ڈیتھ پینلٹی وغیرہ جو آ گئی. لیکن let me tell you کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جس نام سے وہ لا جانا جاتا ہے وہ کرسچن کانسیپٹ ہے، وہ اسلام میں نہیں ہے. ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں یہ ہے کہ عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک شتمہ اور ایک سب. تو شتمہ اور سب کا مطلب یہ ہوتا کہ کسی کو بہت گرا کے بات کرنا.
بہت زیادہ توہین کرنا اور گرا کے بات کرنے کو کہتے ہیں شتما. انگریزی میں اس کو ویلیفائی کہتے ہیں. میں نے ایسی ایک نہیں بات, آپ لائک سسٹمیٹیکلی آپ کسی کو گرا رہے ہیں. تو ایک بہت ہی پرانے مشہور اسکالر ہے جن کا نام ہے ابن تیمیہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کہ وہ جو رسول کے تعلق سے اس طرح سے بات کرتا ہے اس کی گردن پہ کھلی تلوار. کتاب کا نام ہی ہے. تو ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ وہ ایک بار مسجد سے نکلے تھے تو ایک اس زمانے میں کروسیڈز وغیرہ چل رہے تھے, تو کوئی کرسچین آدمی کو انہوں نے سنا کہ رسول اللہ کی شان میں وہ گستاخی کر رہا تھا. تو یہ کتاب انہوں نے لکھی بڑے غصے میں. لیکن اس کتاب کو لے کر پاکستان کے اسکالرز نے, انفیکٹ میں دیکھ رہا تھا ایک اسکالر نے کہا کہ ہم اس ابن تیمیہ کے عقیدے کو نہیں مانتے بٹ اس فتوے کو مانتے ہیں کہ, اور اتنی سختی برتتے ہیں کہ اگر بندہ معافی بھی مانگ لیا تو بھی اس کی سزا موت. سمجھے آپ, غلطی اپنی مان بھی لے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں کنسنسس ہے لیکن کنسنسس نہیں ہے. جو امام ابو حنیفہ تھے ان کی یہ رائے تھی اور فتویٰ تھا کہ اگر غیر مسلمان یہ حرکت کرتا ہے تو اس کو سزائے موت نہیں دے سکتے. تو اس گناہ کا سزائے موت ہے ہی نہیں اسلام میں. اس کو سزائے موت جو دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی حرکت کریں تو آپ غیر مسلم ہو جاتے ہیں, مرتد ہو جاتے ہیں, اور مرتد کی سزا سزائے موت ہے. تو پہلے وہ آپ کو نان مسلم ڈکلیئر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے اوپر سزائے موت ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے دین چھوڑ دیا ہے. تو اٹ از ایز اف, اگر دیکھیں آپ قرآن میں اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے. دیر از نو پروف. قرآن میں ایک دو جگہ ایسی چیز آئی ہیں کہ جو لوگ حضور کے خلاف ہیں, نبی کے خلاف ہیں یا خدا کے خلاف ہیں, یا تو ان کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں یا ان کے خلاف ایکٹیولی کچھ کام کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو دوزخ میں ڈالوں گا آفٹر دا ڈے آف ججمنٹ. انہوں نے انسانوں کو کچھ نہیں کہا کہ آپ تم ان کے ساتھ جا کے ایسا سلوک کرو یا ویسا سلوک کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا. سو اف یو گو بائی جسٹ دا قرآن دین آپ کے پاس ایسا کوئی راؤٹ نہیں ہے کہ اس کی سزا موت دیں, آپ اس کو چھوڑ دیں اللہ کے نام پہ. اور جو حضور کی جو سنتیں ہیں اٹ واز کوائٹ کانٹرری. بھائی آپ کو پتا ہے ایک خاتون ان کے اوپر کچرا پھینکیا کرتی تھی, اور ایک دن وہ نہیں پھینکی تو اس کے گھر گئے پتہ لگانے کے کیوں نہیں, اور پتہ چلا کہ وہ بیمار تھی اس لیے. ایسے کئی ایگزامپل ہے. ایک شخص نے مسجد نبوی میں گھس کر جہاں ممبر ہوتا وہاں پہ اس نے پیشاب کر دیا. اتنی ساری تلواریں کھینچ گئی وہاں پر. حضور نے سب کو روک کے کہا یہ کیا کر رہے ہو, پانی لے کر آؤ اور صاف کر دو اس کو. بس چھوڑ دیا اس بندے کو. تو ایسے میں آپ کو, میں نے کتاب میں بھی کئی, میری کتاب میں گیون مینی ایگزامپلز ایسے. تو حضور کی زندگی میں ایسے کوئی چیز نہیں ہوئی جہاں پر کسی نے کچھ بولا, ان کی انسلٹ کی یا تو اس پہ قتل. آپ کو پتا ہے جو صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں جو آبجیکشن تھا کہ ایٹ دا ٹائم آف سائننگ دا ٹریٹی they would not accept کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم would sign as the Prophet of Islam. اس پہ بھی آبجیکٹ ہے. تو انہوں نے لٹرلی اپنے ہاتھ سے وہ پروفٹ نکال کے خالی اپنے نام سے سائن کی ہے صلح حدیبیہ, which would have been considered as profoundly insulting کہ ان کی نبوت ریجیکٹ کر, لیکن ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا, کوئی موت کی سزا نہیں دی گئی. تو یہ اسکالرز ایک دو واقعہ لیتے ہیں فرام دا ہسٹری آف اسلام. اس میں ایک ایسا شخص تھا, اس کا نام تھا کعب ابن اشرف, جو ایک یہودی تھا اور وہ میکنز کے ساتھ پلاٹ کر رہا تھا مدینہ کے خلاف. ہی واز لائک این ایکٹیو اینیمی. ہتھیار بیچتا تھا, کوورٹ آپریشنز وہ آرگنائز کرتا تھا اور بری باتیں بھی کہتا تھا. تو اس کی سزا ان کو مار دیا گیا. تو وہ ایک مثال لیتے ہیں اور ایک دلچسپ مثال لیتے ہیں which is very interesting. اس کو ذرا غور سے سنیں اور اس کو آسیہ بی بی کے کیس سے اپلائی کر کے دیکھیں. میں نے اس کو آسیہ بی بی کے کیس کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھا. تو جب فتح مکہ ہوا, آپ جو پاپولر اکاؤنٹ جو سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایمنیسٹی دے دی, یہاں تک کہ ہند کو جس نے ان کے انکل کو مارا اس کو بھی معاف کر دیا, ہند جو سفیان کی بیوی تھی. سو ایوری بڈی واز فارگیون, ٹوٹل ایمنیسٹی تھا. لیکن جو اسلام کا جو لٹریچر ہے جو سب سے پروفاؤنڈ ہے وہ اوتھینٹک ہے, وہ قرآن ہے. پھر اس کے بعد
حدیث کا لٹریچر. اس کے بعد سیرہ کا لٹریچر آتا ہے, وچ از بایوگرافیز آف دا پروفٹ. تو اس سیرہ کے لٹریچر میں سے یہ قصہ یہ لیتے ہیں کہ حضور نے کہا تھا سب کو معاف کر دو ایکسیپٹ 4 آدمی اور 2 عورتیں. ایسی ایک لسٹ بنائی تھی, بعض لوگ 10 کہتے ہیں, بعض لوگ 4 کہتے ہیں, بعض لوگ 6, کہ ان کو ضرور مارے. مطلب ان کو ایمنسٹی نہیں دی تھی بیکاز دے ہیڈ ڈن سم ہاریبل تھنگس. ان میں سے ایک بندہ جو 3rd کیلف تھے, عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ, ان کا کزن تھا. تو وہ شخص جا کے ان کے عثمان کے گھر میں چھپ گیا, وہ 3 دن تک. پھر حضرت عثمان ان کو لے کر آتے ہیں پروفٹ کے سامنے اور کہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیں. تو حضور جواب نہیں دیتے. پھر کہتے ہیں اسے معاف کر دیں, پھر وہ جواب نہیں دیتے. 3 بار کہتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیں. دین دا پروفٹ forgives him, اس کو بھی ایمنسٹی مل جاتی ہے. لیکن جب یہ 2 واپس چلے جاتے ہیں, حضور پلٹ کے اپنے دوسرے صحابی سے کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا کہ میں نے جب پہلی بار جواب نہیں دیا, تم نے اس کو مارا کیوں نہیں, اس شخص کو. تو وہ صحابی کہتے ہیں اگر آپ ہمارے طرف اشارہ کر دیتے اپنی آنکھوں سے تو ہم اس کو مار دیتے. تو حضور کہتے ہیں کہ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے اشاروں سے کسی کو مروا دے. لیکن جب میں نے پہلی بار جواب نہیں دیا, that should have been Hindi. یہ سارا کا سارا یہ لٹریچر not very authentic. مطلب اس کو لے لیتے ہیں وہ. This is the most common episode جو ہر پاکستانی ملا اپنی تقریروں میں, بیانات میں. I will not be surprised اگر پاکستان میں 5-6 ملین لوگ مل جائے جو اس واقعے سے واقف ہیں, جو may not be literate also because it was so frequently cited. لیکن آپ اس میں دیکھیں the role of عثمان ایکچولی, اگر حضور نے کہا تھا کہ مار ڈالیں آن سائٹ, تو عثمان should have obeyed that order. He did not. انہوں نے چھپا لیا اپنے کزن کو, پھر انہوں نے کزن کو پریزنٹ کیا معافی مانگنے کے لیے. تو جو گورنر تھے آپ کے پنجاب کے, انہوں نے بھی اسی طرح کی کچھ حرکت کی نا, آسیہ بی بی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن ان کو تو مار دیا, ان کو قابل قتل کر دیا نا, واجب القتل کر دیا گیا. سو ایون دا سورسز یہ جو سائٹ کر رہے ہیں نا, دے آر ناٹ فالوئنگ دیم ویری کلیئرلی. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو یہ جو اسلامسٹ جو گروپ ہے, جو اسلامک حکومت, اسلامک نظام جو لانا چاہتا ہے, وہ گروپ جو لوگ نہیں چاہتے, جو سیکولر ڈیموکریسی, لبرل ڈیموکریسی چاہتے ہیں, ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس ایشو کو انہوں نے ایز اے لٹمس ٹیسٹ بنا لیا کہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے یا نہیں ہے. اور جب تک کہ یہ لا رہے گا, ان کی دماغ میں یہ ہے کہ یہ اسلامی حکومت ہے بن گیا. تو پاکستان میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ریلیجس طبقہ جو ہے ان کے لیے ایک سمبل بن گیا ہے کہ اگر ہم یہ لا کو بدل دیں تو ہمارا ملک will not remain Islamic. It has nothing to do with Islamic thought. اس لیے دوسرے ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا, صرف آپ ہی کے پاس ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ ہی کے پاس اسلام ہے, باقی دوسروں کے پاس نہیں ہے. اور اتنا غلط امیج اسلام کا, انٹالرنٹ, یہ کہنا کہ اگر آدمی معافی بھی مانگ لے کوئی بات کہہ رہے. بھائی بعض لوگوں نے جن کے جیسا, میرا پورا نام محمد عبد المقتدر خان ہے, تو اگر میں پورا نام لکھوں اپنے کارڈ پر, بزنس کارڈ پر آپ کو دیتا ہوں, اور اگر آپ وہ کارڈ پھینک دیں کچرے میں, تو ایسے لوگوں پر بھی کیسز ہو چکے ہیں پاکستان میں. حضور کا نام تھوڑی ہے, مطلب وہ دو کارڈ تو میرا ہے یا کسی بندے کا ہے, پوسٹرز پہ سے پھاڑ دیے, تو اس طرح کی چیزیں بہت ہی. اینڈ اٹ ہیز آلسو بین یوزڈ ٹو ٹارگیٹ نان مسلمس اے لاٹ. آپس میں بھی کرتے ہیں, اب عمران خان کے اوپر بھی ایک لگ گئی ہے. وہ تو کیا کہیں, مطلب کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کو زندہ کر رہے ہیں, اور ان کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات لگ گئے ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو ہم تو ہمیشہ ہی اس چیز کو جو ہے وہ کنڈیم کرتے رہتے ہیں, جس کے اوپر بھی لگے اور جس کے اوپر لگا ہو اور وہ اس طریقے سے اس کے ساتھ ہو رہا ہو, اس کا بھی ہم پوری طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے پاکستان کا, اور اسی نوٹ پر میں ختم کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس کو باقاعدہ ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا ہمیشہ سے, اور خاص طور پر کیونکہ جن کلوزز کی بنا پر اب ہم ایک بڑی ہی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر بہت جو ہے وہ ایک خوفناک صورتحال اب تو کریٹ ہو جاتی ہے. تو وہ ضیاء دور میں اس کو باقاعدہ اس کو نافذ اس لیے کیا گیا کہ اپنا جو اس کا دور اقتدار ہے اس کو توڑ دیا جائے اور کوئی انگلی نہ اٹھا سکے خوف کے مارے.
تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم, اور آپ نے بڑے ہی زبردست طریقے سے جو آپ کی کتاب بھی اس کے اوپر آپ نے سارا ایکسپلین کیا, آپ کا بے حد شکریہ. تھینک یو ویری مچ.